اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی کے شاگردوں کی فہرست میں مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے حالات زندگی کے بارے میں جاری ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ شدید ترین تنگ دستی کے باوجود مرحوم مرعشی نجفی کبھی کسی کے سامنے دست نہیں پھیلایا کرتے تھے۔ تحمل مزاجی کے ساتھ پوری زندگی بسر کی۔ آیت اللہ نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کیں۔ پہلی شادی چچا زاد کزن سے ہوئی، جس شادی کے نتیجے میں انہیں ایک بیٹی ہوئی، لیکن یہ شادی زیادہ دیر نہیں چل سکی۔ دوسری شادی آیت اللہ سید عباس مبارقی کی بیٹی سے ان کی ہوئی، جس سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں انہیں ہوئیں۔ آیت اللہ مرعشی نجف کی زوجہ اس مطلب کو بیان کرتی ہیں کہ 60 سالہ مشترکہ زندگی میں کبھی انہوں نے مجھے حکم نہیں دیا اور اپنے کام خود انجام دیا کرتے تھے۔ جہاں تک ان میں توان تھی خود اٹھتے تھے اور اپنا کام خود کیا کرتے تھے۔ حتیٰ اگر انہیں پانی پینے کی ضرورت ہو تو خود اٹھ کر باورچی خانے جاتے اور جا کر وہاں سے پانی کو استعمال کرتے، کسی کو حکم نہیں دیا کرتے تھے۔ شدید تنگ دستی سے متعلق متعدد واقعات آیت اللہ کی زندگی میں بیان ہوئے ہیں۔ مثلا بیان ہوتا ہے کہ 4 دن کھانے کو نجف اشرف میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مدرسہ قیوام میں وہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے کلاس فیلوز اور اپنے دوست اور احباب کو اس بات سے باخبر نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ ان کے چہرے کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا۔ متعدد مرتبہ اپنے لباس کو، اپنے جوتوں کو، اپنی گھڑی کو فروخت کر کے کتاب خریدا کرتے تھے۔ تمام زندگی مرحوم آیت اللہ مرعشی نے نماز استجاری اور روزہ استجاری کو ادا کیا، تاکہ اس کی بدولت وہ جو اجرت ملتی ہے وہ جا کر اس سے کتاب خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ پہلے بھی بیان ہو چکا کہ آیت اللہ نے نجف اشرف کے تمام عمومی اور خصوصی کتاب خانوں کا مطالعہ کیا اور ان میں موجود کتابوں کے اوپر اپنے حواشی کو تحریر کیا، اور خود کتابیں خریدنے کا بہت شوق تھا۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں تفصیلی گفتگو بیان کریں گے، لیکن مرجعیت عظمیٰ بننے کے باوجود آیت اللہ کی یہی روش تھی کہ جہاں سے انہیں کوئی رقم ملتی تو وہ اس رقم کو یا علماء کی زندگی کو بہتر بنانے میں خرچ کر دیتے، کتابوں کی خریداری میں خرچ کر دیتے، یا مستحق افراد کی ضروریات کو پورا کرنے میں خرچ کر دیتے۔ اپنے وصیت نامے میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے درہم و دینار اور جائیداد وغیرہ کچھ نہیں چھوڑی ہیں، یہاں تک کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو معمولی سی ایک جھلی آتی ہے، اس مقدار میں، اس جھلی کی مقدار میں بھی میں نے اپنے بچوں کے لیے مالی دنیا کو ترک نہیں کیا ہے۔ صرف اور صرف میرا ترکہ یہی میری دین ہے اور یہی میری سرمایہ اخروی ہے۔ کچھ مال دنیا میں نے اپنے لیے نہیں چھوڑا جو میرے بچوں کے بعد میں کام آ سکے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اگر میں مال دنیا کو جمع کرنے کی کوشش کرتا تو میرے لیے یہ نہایت ہی سہل و آسان کام تھا، بہت آسانی سے مال دنیا کو جمع کر سکتے تھے۔ ظاہر ہے مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر تھے، پوری دنیا میں ان کی تقلید ہو رہی تھی، دنیا جہان میں ان کے معتقدین تھے، کسی سے بھی تقاضا کرتے تو ان کی مادی ضروریات کو پورا کرتے، اگر تقاضا نہ بھی کرتے، تھوڑا نرم گوشہ ہی دکھاتے تو خود معتقدین ان کی آسائش اور سہولت کے لیے فراہم کرنے کو تیار تھے، لیکن کبھی مرجعیت عظمیٰ نے ایسا ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اور نجف اشرف میں مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے والد بزرگوار شمس الدین سید محمود مرعشی نجفی مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا سے توسل کرتے ہیں اور ایک خاص وظیفہ کرتے ہیں حرم مطہر علوی میں، اور وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے انہیں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس مخفی قبر کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ مخفی قبر کہاں پر ہے۔ تو جب یہ وہ وظیفہ کرتے ہیں تو مولا الموحدین انہیں رویا کی حالت میں یا مکاشفے کی حالت میں ان کے سامنے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں سید محمود آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟
تو سید محمود بیان کرتے ہیں کہ میں تحقیق کر رہا ہوں کہ ہماری جدہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی قبر اطہر کہاں پر ہے، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا الموحدین کہتے ہیں کہ یہ اسرار الہی ہے کہ صدیقہ طاہرہ کی قبر مخفی رہے، اس قبر کا ظاہر ہونا مصلحت میں نہیں ہے۔ وعلیک بکریمت اہل البیت۔ اور پھر مولا الموحدین سید محمود مرعشی نجفی کو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ کریمہ اہل بیت سے توسل کریں۔ تو آغا سید محمود سوال کرتے ہیں کہ کریمہ اہل بیت وہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں؟ تو فرماتے ہیں نہیں، کریمہ اہل بیت سے مراد فاطمہ زہرا نہیں ہے، بلکہ قم میں موجود ہماری دختر نیک اختر حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کریمہ اہل بیت ہے۔ یہاں سے حضرت فاطمہ معصومہ کا یہ لقب کریمہ اہل بیت کے عنوان سے مشہور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سید محمود مرعشی نجفی اپنے بیٹے شہاب الدین مرعشی سے کہتے ہیں کہ بیٹا، میں عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ شاید میں کریمہ اہل بیت فاطمہ معصومہ کی زیارت کے لیے قم نہ جا سکوں، لہٰذا مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میں نجف اشرف سے باہر نکلوں تو کہیں نجف کے باہر ہی کہیں میں فوت نہ ہو جاؤں، میرا کہیں باہر انتقال نہ ہو اور میں نجف میں اشرف میں دفن نہ ہو پاؤں۔ لہٰذا آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ میری زندگی میں یا میری زندگی کے بعد جب آپ کو وقت ملے جائیں اور کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کریں۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی باقاعدہ اپنے والد بزرگوار کی اسی وصیت کے مطابق تشریف لاتے ہیں ایران میں، اور خود فرماتے ہیں کہ 21 محرم الحرام 1341 ہجری قمری کو میں نجف اشرف سے ایران زیارت کے لیے نکلتا ہوں، اور میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے جا کر صلہ رحمی کروں، حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کروں، حضرت کریمہ اہل بیت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کروں، اور ایران میں موجود ایرانی علماء کا نزدیک سے دیدار کروں، ملاقات کروں اور ان سے کسب فیض حاصل کروں۔ لہٰذا صلہ رحمی کرنے کے بعد ایران جب وہ تشریف لاتے ہیں تو ظاہر ہے اس دور میں جو سفری سہولیات تو موجود نہیں ہوتی ہیں، جو گاڑی جو وسیلہ جس طرح سے بھی وہ خود کو تہران پہنچاتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کے بعد مشہد مقدس حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ زیارت کرنے کے بعد مشہد مقدس کے علماء کا دیدار کرتے ہیں، حرم مطہر حضرت علی ابن موسیٰ الرضا میں جو بین الاقوامی لائبریری ہے اس لائبریری کا وزٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد تہران تشریف لے جاتے ہیں۔ تہران میں 1 سال قیام کرتے ہیں اور وہاں کے علماء کے دروس میں شرکت کر کے ان سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے قم المقدسہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت معصومہ کی زیارت کرنے کے بعد جب زعیم حوزہ علمیہ قم مرجعیت عظمیٰ شیخ عبدالکریم حائری کے پاس جاتے ہیں تو عبدالکریم حائری نے کہتے ہیں کہ مرعشی آپ کے لیے نجف واپس جانا مصلحت نہیں ہے، آپ یہیں پر رہیں۔ انکار کرتے ہیں، لیکن جب مرجعیت عظمیٰ حکم دیتے ہیں تو دائمی قم المقدسہ میں قیام کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ مرجعیت عظمیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر باقاعدہ تدریس کریں اور حوزہ علمیہ قم کے طلاب کو اپنے علم سے فیضیاب کریں۔ 23 سالہ شہاب الدین مرعشی نجفی جب حوزہ علمیہ قم میں لمعہ کا درس دینا شروع کرتے ہیں تو نہایت ہی بارونق درس ہوتا ہے۔ تمام نوجوان طلاب اس درس میں کھنچے چلے آتے ہیں، پرکشش درس ہوتا ہے، اور خود آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں قم کے حوزے میں تقریباً 1000 تک طلاب کی تعداد موجود تھی، اور اس 1000 طلاب کے اندر تمام افراد جو جذبہ رکھتے تھے، شوق رکھتے تھے، عبادات میں ساری رات مصروف رہا کرتے تھے، مطالعے میں مصروف رہا کرتے تھے، اور یہ طلاب جو علم حاصل کرنے میں واقعاً مگن تھے، انہیں مرعشی نجفی کے اس پرجاذبہ درس نے اپنی طرف کھینچا، اور ایسے میں پر رونق ترین درس آغا مرعشی نجفی کا ہوا کرتا تھا، اور فرماتے تھے اس دور میں تہران کے تاجر جمع ہو کر کچھ وجوہات جمع کیا کرتے تھے اور وہ قم کے طلاب کو بطور وظیفہ ماہانہ تقسیم کیا کرتے تھے، جس میں سب سے بڑی مقدار جو ہوا کرتی تھی وہ 10 تومان ہوا کرتی تھی۔ اس وقت اتنی مہنگائی بھی نہیں تھی، لیکن یہ 10 تومان اس وقت ان کے لیے کفایت کیا کرتے تھے۔ تدریس میں مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی نے 70 سال حوزہ علمیہ قم میں باقاعدہ درس پڑھایا ہے،
اور اپنے درس کے دوران ان کی یہ روش ہوا کرتی تھی کہ جو بھی درس پڑھا رہے ہیں اس میں طلاب کی اخلاقی نصیحت بھی انہیں کیا کرتے تھے، تربیتی نصائح کیا کرتے تھے، ادبی نکات بیان کیا کرتے تھے، تاریخی واقعات کو اپنے درس میں لایا کرتے تھے تاکہ طلاب کے لیے وہ درس جاذبہ رکھتا ہو، پرکشش ہو، اور اسی طرح سے رجالی ابحاث کو بھی اپنے درس کے اندر مطرح کیا کرتے تھے۔ خود مرجعیت عظمیٰ شہاب الدین مرعشی نجفی اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے حوزہ علمیہ قم المقدسہ میں 18 مرتبہ مرحوم آخوند خراسانی کی کفایت الاصول کے دورے کروائے ہیں۔ 18 دورے کو معمولی بات نہیں ہے، کفایت الاصول کی 2 جلدیں ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ شیخ انصاری کی مقاصب یعنی مقاصب محرمہ، مقاصب بیع اور مقاصب خیارات، مکمل مقاصب کو میں نے 9 مرتبہ مکمل طور پر حوزہ علمیہ قم میں تدریس کیا ہے۔ مطول کی ایک عظیم کتاب تافتازانی کی جو لکھی ہوئی ہے، جو ادبیات پر مشتمل ہے، اسے 10 مرتبہ انہوں نے حوزہ علمیہ قم میں تدریس کیا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس قدر روایات میں دلچسپی رکھتے تھے، طلاب کو یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے دروس کو روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے خالی نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا درس کے اندر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات کا ذکر نہایت ہی ضروری ہے، اور اس چیز پر توجہ ہونی چاہیے کہ ہم روایت سے جو مطلب سمجھ رہے ہیں، ہمارا فہم روایت سے مراد وہی ہونی چاہیے جو عرف عام میں ایک عام عرب اس روایت سے اس مطلب کو سمجھتا ہے۔ ہم نے روایت سے اپنے فہم کو اور اپنی مراد کو نہیں اخذ کرنا ہے، بلکہ اس عام معاشرے میں موجود عرب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھا، جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے دور میں موجود تھا، وہ عرب امام معصوم کا کلام سن کے کیا سمجھتا ہے، ہم نے اس فہم کو اخذ کرنا ہے۔ دقت عقلی کا سہارا نہیں لینا ہے، دقیق معانی لغویہ کا سہارا نہیں لینا، بلکہ اس فہم عرب کو معیار قرار دینا ہے اور اسی کے مطابق اس مطلب کو لینا ہے، کیوں چونکہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام لوگوں کی عقول کے مطابق گفتگو کیا کرتے تھے، ان کی سطح فکری سے بلند گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، لہٰذا معیار اور میزان دقت عقلی نہیں ہونا چاہیے، معیار اور میزان لغوی ابحاث نہیں ہونی چاہیے، بلکہ معاشرے میں موجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا عرب ہونا چاہیے کہ وہ کلام رسول سے کیا سمجھ رہا ہے، لہٰذا اس کو معیار قرار دیتے ہوئے احادیث کو اس انداز میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پھر مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی نے جن عظیم الشان شاگردوں کو درس پڑھائے ہیں، اور وہ شاگرد جنہوں نے آیت اللہ مرعشی نجفی سے اجازہ اجتہاد لیا ہے، بہت عظیم شاگرد ہیں ان کے۔ ہم چند کی فہرست آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند سید مصطفیٰ خمینی کو اجازہ اجتہاد آغائے مرعشی نجفی نے دیا تھا۔ اسی طرح امام خمینی کے داماد شہاب الدین اشراقی کو بھی اجازہ اجتہاد آغا مرعشی نجفی نے دیا تھا۔ شہید مرتضیٰ مطہری کو اجازہ اجتہاد آغا مرعشی نجفی کی طرف سے ملا تھا۔ ڈاکٹر شہید محمد مفتح، انہیں اجازہ اجتہاد آغا مرعشی نجفی کی طرف سے ملا تھا۔ ڈاکٹر شہید محمد حسین حسینی بہشتی کو اجازہ اجتہاد آغا مرعشی نجفی کی طرف سے ملا تھا، اور مرحوم آیت اللہ سید محمد طالقانی جو انقلاب اسلامی میں بہت ان کی خدمات ہیں، انہیں بھی اجازہ اجتہاد آغا مرعشی نجفی کی طرف سے ملا تھا۔ تو اب آپ خود آغا مرعشی نجفی کے اطراف میں موجود یہ گراں قدر شاگرد دیکھ لیں کہ جو انقلابی ہیں، اور ان کے انقلابی ہونے سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آیت اللہ مرعشی نجفی خود ایک انقلابی مجتہد تھے۔ اور پھر ہم آیت اللہ کے مزاج میں یہ دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ صرف خشک مقدس نما شخصیت نہیں تھے کہ ہر وقت ذکر و فکر و ان چیزوں میں مصروف رہیں اور لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے رکھیں کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس آئے، ابتدائی شاگرد ہو تو ان سے کلام نہ کر سکے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ مزاح کیا کرتے تھے شاگردوں کے ساتھ، اور انہیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ مزاح کرنا انسان سے تکبر کو ختم کرتا ہے۔ مزاح آداب اسلامی کے تحت رہ کر اگر کیا جائے تو یہ بہت ہی ضروری ہے۔ انسان اگر مزاح نہ کرے تو اسے بس اوقات غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے کہ شاید میں دوسروں سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، شاید میں زیادہ باتقوا ہوں، شاید میں فلاں اور فلاں مقام کا مالک ہوں، لہٰذا
تھوڑا مزاح، تھوڑا شوخ طب تھے، تاکہ لوگوں کے ساتھ ان کی ساتھ چل سکیں اور انہیں کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونے دیں۔ لہٰذا شاگردوں کے ساتھ ان کی معروف مزاح اور شوخیوں سے متعلق گفتگو بھی ان کے شاگردوں نے نقل کی ہے۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ مرحوم آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے حالات زندگی کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔